أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو فرض نماز کی ادائیگی کے بعد تھوڑی دیر قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور قرآن کریم کے واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. سامعین کرام، سورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسمیں کھا کر یہ بتلائی کہ اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نہ ماننے والوں کے لیے جو وعیدیں تیار کر رکھی ہے، جو سزا تیار کر رکھی ہے مرنے کے بعد، یعنی جہنم کا تذکرہ ہوا. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ماننے والوں، اپنے تعلقزاروں، اپنے فرمانبرداروں کے لیے جو جنت اور جنت میں جو نعمتیں تیار کر رکھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد تیسرے رکوع کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ خاص طور پر کفار مکہ اور مشرکین مکہ، ان کی ایک ایک باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان تراشی کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر، مجنون، دیوانے، کاہن وغیرہ کہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کا رد کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کاہن ہے، نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، بلکہ یہ جو بھی کچھ کلام سناتے ہیں، یہ سب ہماری طرف سے ان کو دیا ہوا کلام ہے، یعنی قرآن کریم. اور ان لوگوں نے یہ بھی الزام لگایا تھا کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، اپنے طور پر بنا لیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس الزام کا بھی رد کیا کہ اگر واقعتاً تم جو یہ باتیں کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس کی صحیح ثبوت ہے؟ کیا تم نے آسمان پر چڑھ کر ہماری باتوں کو سن لیا ہے؟ کیا تمہارے پاس غیب کے خزانے کا علم ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو خود بخود پیدا ہو گئے؟ اور کیا تم دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ جو پیدا کرنے والے ہیں، زمین آسمان سب چیزیں، جو خالق ہے، مالک ہے، کیا تم اللہ کے خالق ہونے میں تم شریک ہو؟ کیا تم نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا؟ تو یہ سب تم کچھ کرنے والے نہیں، بلکہ تم ایک شریر قسم کے شریر لوگ ہو، اور شرارت تمہارے اندر پیوست ہے، اور تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی باتوں پر عمل نہ کر کے تم ان پر الزام تراشی، بہتان تراشی کر رہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کیا جو مشرکین اللہ تبارک و تعالیٰ پر بہتان لگاتے تھے. وہ بہتان یہ تھا کہ مشرکین کہتے تھے نعوذ باللہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے سوال کیا، کیا ہے ایسا انسان؟ ہم نے تمہیں سب کچھ دیا، پیدا کیا، بنایا، اور تمہارے لیے ساری چیزیں ہم نے دی، دل دیا، دماغ دیا، جسم دیا، سب کچھ دی، اور تم تقسیم بھی کیے اپنے مالک کے لیے. تو ایسا جو اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، اور تم اللہ کے لیے لڑکیاں قرار دے رہے ہو. جب تمہارے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو تمہارے منہ چڑھ جاتے ہیں.
اور اپنے چہرے کو بگاڑ لیتے ہو، لوگوں میں معاشرے میں چھپا کر پھرتے رہتے کہ ہمارے گھر میں لڑکیاں ہیں، کسی کو خبر بھی نہیں دیتے ہو، اور جب موقع پا کر تم اس کو زندہ دفن بھی کر دیتے تھے۔ تم اتنی شدید شرارت بھی تمہارے اندر، اور جب خدا کے طرف سے تمہاری آئی تمہارے حساب سے تم جو فیصلہ کر رہے ہو خدا کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہو اور اپنے لیے بیٹے قرار دے رہے ہو، تو تمہاری یہ سوچ، اس طریقے کی یہ باتیں ساری غلط ہے۔ اور اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آخر ان لوگوں کو آپ اچھی طریقے سے دین کی باتیں دیتے ہیں، اللہ کے حکم اور اللہ تبارک وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، تو آخر کیوں نہیں لے کر آتے ایمان؟ اتنی اچھی طریقے سے آپ دعوت دیتے ہیں کہ آپ ان سے دعوت کے پھیلانے کو پیسے مانگتے ہیں، یا کچھ معاوضہ مانگتے ہیں، یا کچھ تنخواہ مانگتے ہیں مشرکین کو دعوت دینے میں؟ تو اب ایسا کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ تو فی سبیل اللہ اور اللہ کے حکم کی وجہ اوری کے لیے دین کی دعوت دے رہے ہیں اور دین کی دعوت میں مشقت اٹھا رہے ہیں، پھر یہ لوگ کیوں نہیں لے کر آتے ایمان؟ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ دین کی دعوت سننے میں، دین کی باتیں سننے میں معاوضہ دینا پڑ رہا ہو، ہم تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کہ اس تاوان کے بوجھ سے وہ بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ دینا پڑے گا، مال دینا پڑے گا، دھن دینا پڑے گا، دولت دینا پڑے گا، ہم کی باتیں نہیں سنی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ لوگ کیوں نہیں مانتے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جو وہ یعنی لوح محفوظ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ابد تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ رکھا ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ نبی برحق نہیں ہے، یہ باتیں ان کے پاس غیب کا علم ہو یا لوح محفوظ کا علم ہو اور سچی دلیل ہے اس کے پاس؟ ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہیں لے کر ایمان لے کر؟ یا یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سازش رچنا چاہتے ہیں، اور سازش رچتے بھی تھے؟ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، واقعات کا مشہور، اور کبھی گھر سے نکالنے کا ارادہ ہوا، اپنے شہر سے باہر نکالنے کا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے جائیں۔ کبھی آپ پر دارالندوہ میں سازش رچی جاتی تھی، آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تھے، شاعر، مجنون، کاہن، دیوانے وغیرہ۔ یہ ایک میٹنگ ہوتی تھی اور اس میٹنگ میں آپ پر سازشیں رچی جاتی تھی، آپ کے خلاف لوگ تدبیر کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ تدبیر کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، سازش رچنے والے ہیں؟ تو یاد رکھو یہ لوگ خود دھوکہ کھانے والے ہیں۔ یہ لوگ اس طریقے کی پلاننگ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا کر، بہتان تراشی کر کے یہ پلاننگ جو کر رہے ہیں، یہ پلاننگ میں خود ایک سازش کر رہے ہیں، ایک مکر کر رہے ہیں، ایک دھوکہ دہی کر رہے ہیں، یہ خود دھوکہ کھانے والے ہیں۔ نتیجہ یہی ہوا کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کے ذریعے سے جو مشرکین مکہ بڑے رؤساء سردار قسم کے لوگ تھے، سب گاجر مولی کی طرح جنگ بدر میں کاٹے، تو یہ ان کی سخت قسم کی سزا ہوئی، اور آخرت کی سزا جو سازش کر رہے تھے حضور کے خلاف، اب خود سازش میں پھنس گئے، آخرت میں پھنسے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسرے کو اللہ کی وحدانیت میں یا اللہ کی خالقیت میں یا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک قرار دیتے ہیں؟ تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرف سے، ہر عیب سے، ہر نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی اور جامع ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خالقیت میں، کسی چیز کو بنانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، یعنی آسمان کے بنانے میں، زمین کے بنانے میں، سورج کے بنانے میں، چاند کے بنانے میں، اور سمندر کے بنانے میں، یہ سب کے کسی بھی چیز کے بنانے میں کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیوی ہیں، یعنی ہمارے طرح انسان نہیں، ہم اللہ کے مخلوق ہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے، انہوں نے ہمیں پیدا کیا، اور جو بھی کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے
جو بھی کچھ ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے وہ سب اللہ کے فیصلے سے، اللہ کے علم کے مطابق، اللہ کے علم میں وہ سب چیزیں ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر طرح کے شرکت سے پاک۔ دیکھیے ام لہ البنات ولکم البنون، کیا یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے لڑکے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے تجویز کرتے ہیں؟ یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں، اللہ تو پاک ہے، اولاد ہے، قرآن سورہ اخلاص کئی بار اس کی تفسیر ہو چکی۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، ہم نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کیا آپ ان لوگوں سے یعنی ان مشرکین مکہ سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں؟ یہ لوگ اس معاوضے کے دینے میں اپنے آپ کو بوجھل محسوس کر رہے ہیں، یعنی کچھ معاوضہ آپ تو نہیں مانگتے، دین کے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے کچھ معاوضہ نہیں مانگ رہے ہیں، پھر یہ لوگ دین کی طرف کیوں نہیں راغب ہوتے، دین کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ کوئی پیسے تو دینے نہیں پڑ رہے، دین کی باتیں سن رہے، دین کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے؟ لیکن اللہ کو ماننے اور اللہ کی اطاعت کرنے میں تمہارا دنیا کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو تم مانتی کیوں نہیں؟ ایک وضاحت یہاں پہ کر دوں، قرآن کریم کی آیت ہے کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ سب کے سب دین کی دعوت، دین کی خدمت اللہ کے حکم کی وجہ، اللہ کے حکم کی وجہ اوری کے لیے کی، دنیا کمانے کے لیے یہ نہیں کی۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علماء کرام پھر مدرسوں سے، مساجد سے، مکاتب سے تنخواہ کیوں لیتے؟ تو سوال یہ ہے، اس کا جواب سوال پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہاں جو دعوت دی جا رہی ہے کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ غیر، کس کو دعوت دی جا رہی ہے؟ غیر کو، مشرکین کو، اس کو دعوت دینے میں پیسے کا کوئی مطالبہ نہیں۔ رہی بات جو علماء ہیں ان کی دین کی خدمت کی وجہ سے کچھ رقم طے کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین یہ لوگ جو مساجد میں دینی خدمت انجام دیتے تھے، مدارس میں جو دینی خدمت انجام دیتے تھے، پڑھنے پڑھانے میں جو دینی خدمت انجام دیتے تھے، حکومت کی طرف سے ان کا کچھ معاوضہ ہوتا تھا تاکہ وہ دنیا سے خالی ہو کر یہ چیزیں۔ یہ حال علماء اپنی شروع کے متقدمین جو بڑے بڑے شروع کے حضرات تھے وہ اس چیز کو جائز قرار نہیں دیتے تھے۔ بعد میں جو متاثرین علماء ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو جائز قرار دیا۔ کیوں؟ کہ بھائی ہر آدمی کے پاس ضرورت ہے، اگر وہ اس کام میں لگا رہے گا تو اس کی ضرورت کیسے پوری ہوگی؟ تو بھائی پیٹ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیا، بچے اس کو بھی دیے، بیوی اس کو بھی دیے، حقوق ان کے بھی ہیں، وہ کیسے ادا کریں گے؟ تو متاثرین علماء نے یہ طے کیا کہ آپس میں دین کے کاموں میں مسلمانوں میں، مساجد ہندوستان جیسے ملکوں میں، پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں چونکہ حکومت خاص کر ہندوستان میں حکومت اپنی نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، تو یہ ساری ذمہ داری آپس میں مسلمانوں خود کی ہے۔ خود اپنے پیسے اکٹھا کر کے مساجد تعمیر کریں، خود اپنے پیسے اکٹھا کر کے مدارس تعمیر کریں، خود اپنے پیسے اکٹھا کر کے مدارس اور مکاتب کی ضروریات کو پوری کریں، یہ ذمہ داری خود پبلک پر عائد ہوتی ہے۔ بہرحال یہ کچھ باتیں ایسے آ گئی۔ دیکھیے تجربہ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہیں پھر وہ لوگ اس معاوضے کی بوجھ کی وجہ سے معاوضہ نہیں دے پا رہے؟ یہ ماحولی ترجمہ۔ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب ہے پھر وہ لوگ غیب کو محفوظ کیے ہوئے ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کی باتیں ہیں، غیب کے خزانے ہیں، یعنی لوح محفوظ کا علم ہے؟ کیا ان کے پاس غیب ہے پھر وہ لوگ غیب کو لکھے ہوئے ہیں یعنی حفاظت میں کر رکھے ہیں؟ نہیں، غیب کا بھی علم اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر ایمان کیوں نہ رکھتا ہے؟ ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا یہ لوگ داؤ چاہ رہے ہیں، مکر چاہ رہے ہیں، دھوکہ چاہ رہے ہیں؟
بس جو لوگ کافر ہیں یہ خود ہی داؤ میں پڑنے والے ہیں، دھوکہ کھانے والے۔ تم مزے لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف الزام لگا رہے ہو، بہتان تراشی کر رہے ہو، اللہ پر الزام لگا رہے ہو، خود تم دھوکہ نہیں دے رہے ہو، خود دھوکہ کھانے والے ہو۔ دھوکہ کھائیں گے جنگ بدر میں کھائے، اور کچھ جو بچ گئے وہ آخرت میں کھائے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود یہ لوگ قرار دے رہے ہیں؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود یہ لوگ قرار دے رہے ہیں؟ سبحان اللہ، جو بھی کچھ اللہ کے علاوہ یہ لوگ معبود قرار دے رہے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کئی سارے بتوں کو معبود بنا رکھا ہے، خدا مان رکھا ہے، تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے ہر قسم کے شرکت سے، عما یشرکون، ان تمام چیزوں سے جو وہ شریک ٹھہرا رہے ہیں خدا کی خدائی میں، خدا کی وحدانیت میں، خدا کی خالقیت میں، جس چیز میں بھی یہ لوگ خدا کے ساتھ ذات میں یا صفات میں شریک ٹھہرا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان تمام نقائص سے پاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی ایمان کو مضبوط بنائے۔ سبحان اللہ۔